بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح آج آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور میرے روزانہ جو لیکچرز یہاں پہ اپنے مکتب پہ میں دیتا ہوں مختلف نباتات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کا نظام صحت اور انہی کی پیدا کردہ انہی کی بھیجی ہوئی نباتات سے میں لوگوں کو علاج بتاتا ہوں کہ آپ اپنا پیسہ بھی بچائیں اور اپنا وقت بھی بچائیں اور تندرست رہیں اور ادویات سے آپ بچیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے شیشم ہے۔ شیشم عام درخت جو ہے ہر جگہ یہ پایا جاتا ہے، جس کا ہم فرنیچر بھی بناتے ہیں۔ اس کا فرنیچر بھی بہت مفید ہوتا ہے جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ عام روزمرہ کی چیزوں میں جو گھروں میں فرنیچر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا فرنیچر بھی بنایا جاتا ہے۔ اور شیشم جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یہ درخت، یہ بے شمار امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ جیسے اینٹی کینسر ہے، یہ کینسر کے امراض کے لیے کے بچاؤ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ شیشم جسے انگلش میں سسو نام اس کا ہے، مصفح خون ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے، پھوڑے پھنسی کے لیے بہت مفید ہے، زخموں کے لیے بہت مفید ہے، دانت کے امراض کے لیے بہت مفید ہے، چنبل کے امراض کے لیے بہت مفید ہے، خارش کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اسی طرح جو ہے جسم میں کہیں جلن ہو جائے، کہیں خارش ہو، اپنا جلن کے ساتھ جو ہے سکیبیز ہو، اس کے لیے بہت مفید ہے۔ تو جلدی امراض کے لیے شیشم کا استعمال بہت ہی مفید ہے، بیرونی طور پہ بھی اور اندرونی طور پہ بھی۔ تو اس کے علاوہ پیشاب میں جلن ہو رہی ہو، اس کے لیے شیشم کا استعمال کیا جائے تو ان امراض کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ اچھا، زہریلے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ پائزن کو خارج کرتا ہے، پائزن کو جسم سے نکالتا ہے جناب۔ تو یہ فاسد مادوں کو جسم سے نکالتا ہے۔ زہریلے امراض کے لیے جیسے کوڑ ہے، سورائسس ہے، ان امراض کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ ایسے افراد جن کو اطلام اور جریان کی شکایت ہو تو شیشم کا استعمال جو ہے بہت ہی مفید ہے۔ رات کو مٹی کے برتن میں تقریباً 15 گرام اس کے پتے رکھ لیجئے اور 1 پاؤ پانی ہو، صبح اس کو سٹین کر کے چھان کر کے آپ پی لیجئے، 15 روز استعمال کیجئے، انشاءاللہ جریان اور اطرام جیسا مرض جو ہے ختم ہو جائے گا، دفن ہو جائے گا، اور جو ہے آپ پھر سے صحت مند ہوں گے اور آپ کو جو ہے جریان اور اطلام کی پھر سے شکایت نہیں ہوگی۔ تو آپ شیشم کا استعمال کیجئے، اس کے پتے بھی استعمال کیجئے۔ اس کا پورا درخت جو ہے امراض کے لیے مفید ہے، بے شمار امراض کے لیے۔ تو جریان اور اطلام کے لیے شیشم کا پانی استعمال کیجئے، پتوں کا پانی بہت مفید ہے جیسے میں نے بتایا۔ اسی طرح خواتین بہنوں کے لیے جن کو لیکوریا کی شکایت ہے تو وہ شیشم کا استعمال کریں، شیشم کے پتوں کو پانی استعمال کریں تو بہت ہی مفید ہے۔ انشاءاللہ ان کا لیکوریا جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور پھر سے صحت مند ہو جائیں گی۔ جن کا معدہ اور جگر میں گرمی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا جو ہے نا ہاتھ پاؤں میں جلن محسوس ہوتی ہے، تو ان کے لیے شیشم کا پانی استعمال کریں، شربت بنا کے استعمال کریں، اس میں چاہیں تو شکر ڈال لیں، اس میں چاہیں تو چینی ڈال لیں، تو اس کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ جن کو پیشاب میں جلن ہوتی ہو ان کے لیے بہت مفید ہے۔ جن کے ہاتھ پاؤں سے پسینہ آتا ہو تو شیشم کا جوشاندہ بنا کے استعمال کریں، جیسے میں نے بتایا مٹی کے پانی میں رات کو رکھ دیجئے اور صبح خالی پیٹ پانی پیجئے چھان کے، تو یہ بھی بہت مفید ہے۔ اسی طرح جن خواتین بہنوں کو پستان میں سوجن ہوتی ہے وہ شیشم کا پتے کا لیپ بنا لیں، لیپ بنا کے پستانوں میں لگائیں، لیکن لیپ بنانے سے پہلے شیشم کے پانی سے، ٹالی کے پتوں کے پانی سے گرم کیا ہوا وہ اپنے پستان کو، بریسٹ کو دھوئیں، اس کے بعد اس کا لیپ بنا کے لگائیں، تو اس سے اپنا جو پستان کی سوجن ہے، جو بریسٹ کی سوجن ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ کوڑ کے امراض کے لیے میں نے بتایا، اس کے برادہ، شیشم کے درخت کا برادہ جو ہے وہ آپ اس کا جوشاندہ بنا لیجئے، 10 گرام برادہ ہو اور آدھا حصہ جو ہے جب پانی رہ جائے، مطلب اگر 10 گرام میں آدھا کلو آپ نے پانی ڈالا ہے تو جب جو ہے 1 پاؤ رہ جائے تو پھر آپ چھان کے آپ پی لیجئے۔ آپ کے کوڑ کے امراض جو ہیں یہ 21 روز استعمال کیجئے، آپ کے کوڑ کے امراض انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو برادہ جو ہے وہ آپ پیشاب کی جلن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، پیشاب کی نالی کی سوجن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے میں نے کوڑ کے امراض کے لیے بتایا، اسی کا جوشاندہ بنا کے آپ پی سکتے ہیں۔ جلدی امراض کے لیے برادہ کا استعمال کریں تو یہ بھی بہت مفید ہے۔ زخم جن کو ہو جائیں، پاؤں میں زخم ہو جائیں، جوتا پہنتے ہوں اور جوتا پہنتے پہنتے پاؤں میں زخم ہو جائیں تو اس کے برادے کا سفوف بنا لیجئے، یہ پتوں کا لیپ بنا لیجئے،
وہ آپ پاؤں میں لگائیں تو انشاءاللہ آپ کے پاؤں کے زخم جو ہے بہت جلدی بھر جائیں گے اور آپ پھر سے صحت مند ہو جائیں گے۔ شیشم کا عرق بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں چاہیں تو آپ ہری ڈال لیں، شاطرہ ڈال لیں اور چریتا ڈال لیجئے برابر وزن میں، تو اس کا آپ عرق نکالیے، عرق استعمال کیجئے، ہر قسم کے جلدی امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یہی عرق جو ہے آپ کینسر کے امراض کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، شیشم کا تیل بھی بنا سکتے ہیں، ٹالی کے پتوں کا تیل بنا سکتے ہیں، پتے ڈال لیجئے، اس کی جڑ کا سبوب ڈال لیجئے اور اس کا جو چھال ہے اس کا سبوب ڈال لیجئے برابر وزن میں۔ میں آپ کو مقدار اس کی بتاتا ہوں۔ آدھا کلو تیل میں پہلے تو آپ یہ کیجئے کہ اس میں ایک پاؤ تمام چیزیں آپ ڈالیے، پتے، اس کے درخت کی چھال اور تنے کے درخت کی چھال جو ہے، جڑ جو ہے وہ آپ استعمال کیجئے، 3 چیزیں، اور اس کو آپ 5 کلو پانی میں بوائل کیجئے۔ جب پانی جو ہے 2 کلو رہ جائے اس کو چھان لیجئے، چھاننے کے بعد اس میں تلوں کا تیل ڈال لیجئے۔ جب پانی جل جائے اور تیل باقی رہ جائے تو آپ اس کو محفوظ رکھ لیجئے۔ آپ کے کسی بھی قسم کے جلدی امراض ہیں، انشاءاللہ دانت، چنبل، سورائسس، سبھی امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اچھا، ہیپاٹائٹس سی کے پیشنٹ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ شیشم کا جو شاندہ بنا کے استعمال کریں تو ہیپاٹائٹس سی کے امراض کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ اگر میری باتیں اچھی لگی ہوں تو آپ میرا چینل بھی چاہیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ روزانہ کی بنا پہ میری ویڈیو آتی ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو مزید اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نباتات سے آپ علاج بھی کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔